حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز محشر قیامت کے روز لوگ اس قدر بے لباس ہوں گے کہ کبھی دنیا میں اس قدر بے لباس نہیں ہوں گے۔ دنیا میں شاذ و نادر ہی آپ نے کو بندہ دیکھا ہوگا کہ جس کے پاس تان کو پہننے کو کپڑے نہ ہوں، اس کی شرمگاہ بھی ننگی ہو، اس کا سارا جسم جو ہے وہ اریاں ہو، ننگا ہو، مگر روز محشر لوگ ننگے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روز محشر اس قدر لوگ بے لباس ہوں گے کہ دنیا میں کبھی اس قدر بے لباس نہیں ہوں گے، مگر اللہ رب العزت ان لوگوں کو جنتی سرسبز و شاداب لباس پہنائے گا جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کو لباس پہنایا ہوگا، جو دنیا کے اندر لوگوں کو لباس عطا کرنے والے ہوں گے، لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو لباس عطا فرمایا ہوگا، اللہ رب العزت ان کو بروز محشر جنتی سرسبز و شاداب لباس عطا فرمائے گا اور لوگ اس پر رشک کریں گے۔ دوسرا عمل حضور نے فرمایا روز قیامت لوگ اس قدر بھوکے ہوں گے کہ دنیا کے اندر کبھی انہوں نے بھوک اتنی نہیں دیکھی ہوگی، مگر وہ بندہ جس نے دنیا میں لوگوں کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ رب العزت اس روز اس کو جنتی کھانے کھلائے گا، رب اس کو جنتی کھانے عطا فرمائے گا، اس کے لیے جنتی کھانوں کا اہتمام ہو جائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا بروز محشر لوگ اس قدر پیاسے ہوں گے کہ کبھی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اتنی پیاس انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی، مگر جن لوگوں نے اپنی ظاہری حیات کے اندر لوگوں کو پانی پلایا ہوگا، لوگوں کی پیاس کو دور کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو جنتی شراب طہور عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا مقام۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں تھکا ہوا ہوگا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے تھکاوٹ کی ہوگی، کوئی بندہ غریب آ گیا ہے اس کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے چل پڑا ہوگا، کسی کو رات کے اندھیرے میں اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، اس کی بہو بیمار ہو گئی، اس کی بیوی بیمار ہو گئی، اس کو ہاسپٹل میں لے جانے کا معاملہ آ گیا، اس نے اپنی گاڑی کو نکالا، اس مریض کو بٹھایا، اپنے محلے دار کی اپنے غریب بھائی کی خدمت کی، اس کے اندر اس کو تھکن ہوئی، تھکاوٹ ہوئی، اس کی نیند خراب ہوئی، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں تھکا ہوگا بروز محشر بھی تھکاوٹ کی انتہا ہوگی، لوگ تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، کبھی آدم کے پاس جائیں گے، کبھی نوح کے پاس جائیں گے، باری باری سارے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ ہمارا کچھ کر لیں، ہم رول کے ہمارا کوئی پرسان حال بن جائے، تو ہماری سفارش کرنے والا، ہماری کوئی شفاعت کرنے والا ہو جائے۔ بروز محشر بھی لوگ تھکاوٹ سے چور ہوں گے، مگر جو بندہ دنیا کے اندر مخلوق خدا کی خدمت کے اندر تھکا ہوگا رب اس کو اس قدر اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا کہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر اس کو سکون اور اطمینان اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ امام احمد بن حنبل امام ہیں، آپ کا بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ ہر وقت جو ہے وہ کام میں لگے رہتے ہیں، کبھی آپ حدیث لکھ رہے ہیں، کبھی حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، کبھی مسائل اخذ کر رہے ہیں، کبھی نیکی کی تلقین کر رہے ہیں، کبھی لوگوں کو نیک اعمال کا درس دے رہے ہیں، کبھی خود نیک اعمال کر رہے ہیں، آپ آرام کب کریں گے؟ تو احمد بن حنبل نے ایک ہی جواب دیا میرے بیٹے جب میں جنت کے اندر پہلا قدم رکھوں گا تو وہ میرے آرام کا پہلا دن ہوگا۔ کہ جو دنیا کے اندر اپنی ظاہری حیات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے تھکن اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کو بروز محشر امن عطا فرمائے گا اور سکون عطا فرمائے گا اور اس کی ساری تھکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔